ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير العمل ما ديم فيه وإن قل. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین محترم بزرگ اور دوستوں، کل عید کا بیان ہو گیا تھا تو آج بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں ایک دفعہ بیان فرمایا کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ تابعین فرماتے پورے صحابہ کرام کا اگر علم آپ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو آدمیوں سے علم حاصل کریں، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان دونوں سے علم حاصل کرنا تمام صحابہ کرام سے کفایت کر جائے. تو یہ ہفتے میں ایک دفعہ واعظ نصیحت فرمایا کرتے تھے تو ان سے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کو مشتاق ہوتے ہیں، آپ اضافہ فرما دیں 2 دفعہ. میں نہیں، بس ایک ہی دفعہ کافی ہے. لوگوں کا اشتیاق واقعی رہے اور ان کو بیان کیا جائے تو آگے والے لیتے ہیں، اور اوپر سر پر تھوپنے کی کوشش کی جائے. حدیث میں ہے کہ ایسا نہ کرو کہ وہ آگے والے جو ہے وہ تنگ آ جائے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی خواہش ہوتی ہے یہ روز ہو، صبح ہو، شام ہو. وہ 2-4 کو نہیں دیکھا جاتا، عمومی منظر کو دیکھا جاتا ہے. عمومی طور پر بس ایک دن وہ بھی 25 منٹ 30 منٹ کافی ہوتا ہے. تو اس حیثیت سے آج تو میرا ارادہ یہ تھا کہ آخر میں آ کے بھی صرف سلام کہا جائے، لیکن ڈیوٹی بھی ڈیوٹی ہوتی ہے نا. تو میں اس لیے پہلے آ کے بیٹھ گیا. میں سویا ہوا نہیں ہوں، میں جاگ کر یہاں مسجد میں آنے کے باوجود بیان کے لیے نہیں آ رہا ہوں. تو دیکھتے ہوئے میں حاضر. 1-2 باتیں عرض کی دیتا ہوں، جو ایک تو عام ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور ایک جو نئی ایک کیفیت آج کل سامنے آ گئی ہے اس سے متعلق ہے کہ اس سال جو روزے کے بعد عید کا اعلان ہوا، اس اعلان کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے، اور جو ایک گفتگو کی کیفیت بنی ہوئی ہے بعض افراد کی طرف سے جو ہے روزے کی قضا اور عید اور فلاں فلاں. تو میں نے آج آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق. آیت میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی، ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحیٰ یوم تضحون. روزہ جس دن تم عمومی طور پر روزہ رکھتے، عید وہی جو تم عمومی عید مناتے ہو، اور قربانی کی عید وہی جس دن تم قربانی کرتے ہو. یہ نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ روزہ، جماعت کے ساتھ افطار ہونا چاہیے. جماعت کے ساتھ روزہ، جماعت کے ساتھ افطار.
اس حدیث کی وضاحت کسی ایک اور حدیث میں بھی آتی ہے، جیسے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کرتی ہے، ایک حدیث ایک اور حدیث کی تشریح کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کر فرمایا کہ عمرہ یمیتون الصلاۃ، کچھ بات میں عمرہ آئیں گے، بادشاہ ایسے ہوں گے جو نماز کو مار دیں گے، وقت گزار دیں گے۔ پہلے تو بادشاہی نماز پڑھاتا تھا نا، بادشاہی نماز پڑھاتا تھا، اور اعلیٰ عہدوں پر وہی چیزیں وہ سلاسلہ اس کا نمائندہ گورنر نماز پڑھاتا تھا۔ تو فرمایا کہ عمرہ بعض ایسے آئیں گے جو نماز کا وقت گزار کر ٹال کر پڑھائیں گے۔ اگر تمہارے میں ایسی صورت ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، اسی کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اگر وہ تاخیر کر دے آپ وقت پر اپنی پڑھ لیں، اور اگر بعد میں اس نے وقت پر پڑھ لی تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ترمذی ہی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، وہاں پھر لمبی تفصیلی بحث ہے۔ تو خلاصے کا تو یہ احادیث کا مجموعہ یہ ہے کہ بادشاہ وقت، حکومت جس کو ایک اتھارٹی حاصل ہوتی ہے اعلان کا، اس کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے، تو یہ آپ کی طرف سے یہ ان کو سونپ دیا جاتا ہے، عوام کی طرف سے سونپ دیا گیا ان کو، آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں۔ اور پھر ان کو احکامات دیے گئے ہیں کہ تم نے ان چیزوں کی رعایت رکھنی ہے۔ اب وہ ان چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے فیصلہ کریں، اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں رکھیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن فیصلہ نافذ ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، فاسق آدمی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، فاسق گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق کہلاتا ہے، اس کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کوئی بھی کرے وہ فاسق کہلاتا ہے، اس کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں۔ لیکن قاضی وقت، جسٹس، چیف جسٹس، جج اگر فاسق آدمی کی گواہی لے کر اور اس کو منظور کر کے فیصلہ دے تو شرعاً بھی وہ نافذ شمار ہوتا ہے، شرعاً بھی وہ نافذ شمار ہوتا ہے۔ ایک اور مثال، عورت کو جج بنانا جائز نہیں بنا سکتی، لیکن عورت کو جج بنایا گیا اور اس نے گواہی لے کر فیصلہ سنا دیا، اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اور مزید وضاحت، ایک ہوتا ہے مفتی اور ایک ہوتا ہے جج قاضی۔ مفتی کو اتھارٹی نہیں حاصل، میرے پاس مرد عورت دونوں آتے ہیں، عورت کہتی ہے کہ میرا میاں نے ظلم کرتا ہے، ظلم زیادتی کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو آپ چھٹکارا دلا دیں مجھے۔ میں مرد سے پوچھتا ہوں کہ واقعتاً یہ باتیں درست ہیں؟ وہ تسلیم کرتا ہے، ہاں میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ میں اس سے درخواست کرتا ہوں یہ ظلم زیادتی نہ کروں، نہیں میں کروں گا۔ اچھا ایسا ہے تو پھر تم طلاق دے دو، نہیں میں طلاق نہیں دیتا۔ میں اس کو صرف اتنا کہتا ہوں، دیکھو ظلم زیادتی کرو گے گناہ گار ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کے حق پر تم نے لیا ہوا ہے، یہ اس بیچاری کی جان چھوڑ لو، میرے پاس اتنا اختیار، بس اتنا کر سکتا ہوں، آگے میرے پاس اختیار نہیں۔ میرے مقابلے میں ایک جج ہے، جج چاہے وہ بیچارے کو جو ہے وضو کے فرائض تک نہیں معلوم بیچارے، اور خود بھی فاسق ہے وہ جج۔ اب یہ عورت اس کے پاس چلی جاتی ہے اور وہ جج تفتیش کے بعد میاں سے کہتا ہے کہ تم اس کو طلاق دو، اور میاں کہتا ہے کہ میں طلاق نہیں دیتا۔ جج کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس عورت کو طلاق دے دیا، میں نے اس کا نکاح فسخ کر دیا، یہ کہتے ہی عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ میں پورا قرآن سر پہ اٹھا کر بھی کہہ دوں، میں پورا قرآن سر پہ اٹھا کر کہہ دوں عورت کو میں نے تجھے آزاد کر دیا، نہیں، کیونکہ مجھے اتھارٹی نہیں حاصل، مجھے اختیار نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا میرے مقابلے میں جو قرآن و حدیث کے شدھ بدھ نہیں رکھتا،
خود فاسق فاجر آدمی ہے لیکن جج کے مسند پر بیٹھا ہوا ہے. اب وہ سننے کے بعد کہتا ہے میں نے تمہارا نکاح فسخ کر دیا. اب میاں روتا پیٹتا رہے, عورت آزاد ہے. آپ کو اگر تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہو تو رویت ہلال کمیٹی جو پاکستان کی ایک نمائندہ جماعت بنی ہوئی ہے, اس کو حکومت کی طرح ہم نے حکومت کے یہ کام سونپا ہوا ہے اور حکومت کو نے اس کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ تم اعلان کر سکتے ہو. حدود کے ساتھ آدمی خود نافذ نہیں کر سکتا, حکومت کرتی ہے, جج نافذ کرتی ہے. میرا اعلان میری یہ کیا حیثیت, میں صرف بتا سکتا ہوں, اعلان نہیں کر سکتا. تو رویت ہلال کمیٹی کے لیے اپنے احکامات ہیں, تم یہ کام کرو, یہ چیزیں کر لو. لیکن اگر ان سے غلطی ہو گئی, انہوں نے اگر ٹھیک فیصلہ نہیں دیا, ٹھیک جانچ پڑتال نہیں کی بالفرض, تو گناہگار وہ کہلاتے ہیں. امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے, الصوم یوم تصومون, جس دن تمہارا روزے کا اعلان وہی تمہارا روزہ. الفطر یوم تفطرون, جس دن تمہاری عید کا اعلان وہی تمہارا عید. والاضحیٰ یوم تضحون, اور قربانی وہی جس دن تمہاری قربانی کا اعلان. تو رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے بعد پھر یہ اعلان کہ کل ہم عید بھی منائیں گے, اگلے دن ہم جمعے کو روزے کی قضا کریں. آج جو حضرات فرما رہے ہیں کہ ہم نے روزہ کھایا اور حکومت کے ساتھ جو ہے اعلان کرنا یہ غلط, چلو ہم بہرحال حکومت کی مخالفت نہیں کرتے, عید مناتے کل, تو ان کے اعتبار سے تو آج عید ہے, تو پھر وہ مفتی صاحب خود ہی اعلان کرتے میں جمعے کو روزہ رکھوں گا. کراچی میں مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو اعلان فرمایا, ان کے اعتبار سے تو فرماتے جمعے کو عید ہے. اگر جمعے کو عید ہے تو روزہ کس چیز کا؟ بھائی عید کا دن روزہ رکھنا حرام. آپ کے خود بقول فرماتے ہیں کہ جمعرات کو عید نہیں, کل جو ہم نے عید منائی, لیکن چلو حکومت کے ساتھ جو ہے ہم مل کر اتحاد کے لیے کرتے ہیں. تو آپ کے کہنے کے مطابق تو آج جمعے کو عید ہے, جب جمعے کو عید ہے تو روزہ کائے کا؟ خود ہی ساتھ اعلان فرماتے ہیں میں جمعے کو قضا کروں. تو کوئی حیثیت نہیں. ایسے ہی اعتکاف والے بھائی بیچارے کل سے پریشان تھے, ہم کیا کریں, خوش بھی نہیں آپ کا اعتکاف ہو گیا. یہ کل جو ہمارے چاند کا جو اعلان ہوا, یہ چاند کا دیکھنا میں فلکیات سے زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, ناممکن نہیں تھا, مشکل تھا. یعنی ایسا چاند نظر آنا امکانی حد تک تھا, بہت مشتبہ امکان. جب مشتبہ امکان موجود ہے, ایک امکان ہی نہ ہو, امکان ہی نہیں ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن امکان موجود ہے, لیکن بہت ہلکا سا خفیف سا امکان ہے. وہاں اگر شہادت دینے والے اگر شہادت دے دیں تو ان کی شہادت کو رد پر کھا جاتا ہے. اور ایسا نہیں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا, پچھلے سال بھی ایسا ہوا. بدین سے جو ہے ایک گواہی لے لی گئی تھی, بلوچستان بدین سے ایک گواہی لے لی گئی تھی, اور اس گواہی پر فیصلہ دے دیا گیا تھا. اور جامعۃ الرشید کراچی پورے ملک میں فلکیات میں ایک نام ہے. عید کے بعد اس کے 2 نمائندے گئے بدین میں, جس بندے نے چاند دیکھا ہے اس کا انٹرویو لینے کے لیے. وہ بھی غلط تھی, وہ بھی غلط تھی, لیکن فیصلہ معتبر, ہمارا روزہ ٹھیک, ہمارا عید ٹھیک, کوئی مسئلہ نہیں, فیصلہ ہو گیا. وہ غلط تھی, بالکل غلط تھی. اور چند سال پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس وقت مفتی منیب صاحب تھے, ہم نے کچھ بھی نہیں. اب جو ہے نعوذ باللہ اعتدال دیکھیں, اعتدال. میں اس ممبر سے ہمیشہ اعتدال کی باتیں کرتا رہا ہوں, یہ نہ آگے نہ پیچھے, افراط تفریط نہیں. اس وقت بہت سے ہمارے کم ذہن کے لوگ کہا کرتے تھے بھائی مفتی منیب صاحب جو ہے دوسرے مسلک کے ہیں اور پوپلزئی صاحب اپنے مسلک کے ہیں, وہ غلط فلاں نہیں. لیکن ہمارے اکابرین, چاہے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب ہو, چاہے بدر ٹون والے ہوں, چاہے فاق, سب نے کہا نہیں, رویت ہلال کمیٹی معتبر ہے. چاہے اس کا بڑا اس مسلک کا ہو, اس مسلک کا, کسی بھی مسلمان اس فرقے سے تعلق ہے, اس کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ رویت ہلال کمیٹی ہی معتبر ہے, کسی کو اتھارٹی حاصل ہے فیصلہ کرنے, اس کے علاوہ کسی شخصیت کو نہیں ہے.
لیکن اب کی بار چونکہ وہ شاہی مسجد لاہور کے امام مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب جو مسلک دیوبندی ہے اور پپوزے صاحب کے مسلک تعلق رکھتے ہیں، تو اب انہوں نے اعلان کر دیا تو دوسرے مسلک والے بھائیوں نے ایک مسلکی بنا دیا، اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں، اس کا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا روزے مکمل ہیں، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ عید بالکل بروقت ہوئی شریعت کے اعتبار سے ہمارے لیے۔ اعتکاف والے جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتکاف مکمل ہے، کسی روزے کے قضا کرنے کی، کسی اعتکاف کے قضا کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر شہادت لینے میں ان سے غلطی ہوئی ہے پھر بھی میں اور آپ ذمہ دار نہیں، وہ ذمہ دار ہیں، میں اور آپ بری ذمہ۔ یہ ایک مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھی، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اگرچہ لیکن مسلسل ہو۔ ایک دن تہجد کو بھی اٹھے، 8 کی بجائے 12 کی بجائے 24 رکعتیں پڑھی، اور اگلے دن دڑام سے خرگوش کی نیند سو گئے، فجر کی نماز کو بھی چھوڑ دیا، یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور پانی اگر چھن چھن برسا دے نا، بہا دو، بس پوری ٹینکی خالی کر دے، نیچے کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن قطرہ 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 ٹپکتا رہے، وہ قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، اثر کرتا ہے۔ تو ایک دن اگر آپ نے یوں 10 رکعتیں پڑھی، یہ مؤثر نہیں ہوتی نفس کی اصلاح کے لیے۔ روز پڑھیں، تھوڑا پڑھیں۔ ایک دن آپ نے شروع سے آخر تک پورا قرآن ختم کر دیا، اس کے بعد پورا سال بند کر ایسا نہیں ہے۔ روزانہ پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، تھوڑا پڑھیں۔ خیر العمل ما دیم، جس پر مداومت اختیار کی جائے، وَإِنْ قَلَّ، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو رمضان شریف میں ہمارے بھائی الحمدللہ نماز کی رائے ایک ماحول بنا، اب اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم اللہ ہی کے۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں نے تمہارا جان مال خرید لیا۔ ہم تھے ہی اسی کے، اب اس نے خرید بھی لیا تو پیچھے بچا کیا ہمارا؟ آپ بچے کو اب پیسے دے کر خرید کر بچے کو کوئی چیز تحفہ دیتے، ٹافیاں لا کر ایک تھیلی بھر کر بچے کو دیتے، پھر بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ تھیلی ٹافیوں کی جو ہے ڈبہ مجھے دے دیں، یہ لو 100 روپے، پھر لے لیا اس سے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں چلو ان ڈبے میں سے 2 اس بھائی کو دے دو، 4 اس بچے کو دے دو۔ اس کو دینا چاہیے، وہ دیتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے۔ وہ ہم تھے ہی اللہ کے، پھر اللہ نے ہمارے جان مال خرید بھی لیا، پھر اللہ کیا مانگتا ہے؟ مال میں سے صرف 2.5% زکوٰۃ، مال میں سے 2.5%۔ اور جو ہماری جان میں سے 24 گھنٹے میں سے 5 نمازیں، ان 5 نمازوں کا اوسط اگر ٹائم نکال لیں تو کتنا؟ 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، اتنا بھی ہم نہیں کریں تو ہم سے تو بچہ بہت زیادہ سمجھدار، وہ تو والد کی کہی مان کر دے دیتا ہے، اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ تو رمضان یہ ہم بھول چوک ہوتی ہے، تو یہ رمضان اس کا پریکٹیکل ہے، اس کو یاد دہانی کرانے کے لیے سالانہ دورہ ہے، ایک ورکشاپ ہے۔ تو رمضان میں ہم اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا، تو ایک ماحول بنا ہے تو اس کو بنے رہنے دینا چاہیے، اب اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ 2 باتیں ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ثم اتبعہ 6 من شوال، مسلم شریف کی روایت ہے، رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے گویا کہ ساری زندگی، سارا سال اس نے روزہ رکھا۔ 6 روزے کون سے مشکل ہے؟ اب تو روزے کی روٹین بنی ہے نا، اب وہ کل افطار کے وقت بھوک لگ رہی تھی، اور اب کھانا کھانا چاہو تو کھانا کھایا بھی نہیں جاتا، وقت تبدیل ہو گیا، لہٰذا 6 روزے یوں ہی نمٹ جاتے ہیں۔ اس لیے 6 روزے رکھنا کوئی مشکل نہیں، آج سے رکھیں، کل سے رکھیں، کسی بھی طریقے سے اس پورے مہینے میں 6 روزے مکمل کر لیں، چاہے مسلسل ہو، چاہے وقفے سے ہو، شروع میں ہو، آخر میں ہو، درمیان میں ہو، جس طرح چاہیں 6 روزے رکھیں، اللہ وہ روزوں کی فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے مترادف ہے۔ اللہ نے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد